بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دیور مجھے روز ایک پرچی پر کچھ لکھوا کر لا کر دیتا اور کہتا یہ بہت سنبھال کر رکھ دو، یہ دوائی لکھوا کر آیا ہوں، اور اسے کھول کر دیکھنے سے سختی سے منع بھی کر دیتا اور کہتا یہ کسی کو بھی مت دکھانا۔ میں حیران ہوتی کہ بھلا ایسی کون سی دوائی ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی۔ پھر میں نظر انداز کر دیتی کہ شاید پوشیدہ امراض کی دوا ہو، لیکن اب یہ روز ہونے لگا۔ وہ بلا ناغہ مجھے پرچی پر دوائی لکھوا کر دیتا اور کہتا کھولنا نہیں۔ اس کے اس جملے نے کہ کھولنا نہیں میرے اندر تجسس پیدا کر دیا کہ میں اسے لازمی کھول کر دیکھوں، اور ایسی کون سی دوا ہے جو وہ روز لکھوا کر لاتا ہے اور میرے ہی پاس رکھواتا ہے۔ اگر اتنی ہی پوشیدہ ہے یہ دوا تو میرے پاس کیوں رکھواتا ہے؟ پہلے میں نے سوچا کہ میں اسے منع کر دوں کہ میں نہیں رکھوں گی، پھر اپنی کم مائگی پر مجبور میں منع نہ کر سکی۔ میں نے وہ پرچی کھول کر پڑھنا چاہی تو پڑھ نہ سکی۔ اس میں ڈاکٹری لکھائی میں کچھ لکھا تھا۔ میں وہ پرچی لے کر میڈیکل سٹور پر گئی اور وہ پرچی میڈیکل سٹور پر کھڑے بچے کو دی، جو اس نے پڑھ کر اپنے مالک کی طرف بڑھا دی، جس سے پڑھتے ہی وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگا۔ جب میں نے وہ دوا طلب کی جو پرچے میں لکھی تھی تو وہ مجھ پر چلایا جاؤ یہاں سے، ایسے ویسے کام نہیں ہوتے یہاں پر۔ میں حیرت سے گنگ اسے دیکھنے لگی جو بھرے بازار میں میری بے عزتی کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو اس نے کہا بی بی سیدھی سیدھی یہاں سے جاؤ، ورنہ پولیس کو بلا دیا تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مجھے غصہ بھی آیا اور شرمندگی بھی ہوئی، کیونکہ سب مجھے وہاں ایسے گھور رہے تھے جیسے میں کوئی غلط لڑکی ہوں۔ میں الٹے قدموں تیزی سے وہاں سے پلٹی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں یہ سوچتے پریشان ہو گئی کہ آخر اس پرچے میں ایسا کیا لکھا ہے جو بات پولیس تک پہنچ سکتی ہے۔ میرا دل خوف سے لرزنے لگا، مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ سب اپنے شوہر کو بتاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ دیور جی نے مجھے ایسا کیا لکھ کر دیا ہے۔ میں ارادہ کرتے گھر گئی، کھانا وغیرہ بنا کر کمرے میں شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آئی، چونکہ میرے شوہر میڈیکل پڑھ چکے تھے، اس سے کافی حد تک ڈاکٹری لکھائی پڑھنا جانتے تھے۔ میرے شوہر کے کمرے میں آنے کے بعد میں نے ان کے آگے سنجیدگی سے وہ پرچہ کیا تو انہوں نے وہ تھام کر جیسے ہی پڑھا ان کا رنگ سرخ و سفید ہو گیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ابھی وہ کچھ رد عمل دکھاتے جب میرا دیور کمرے میں آیا، اور اس کے بعد اس نے جو کہا وہ سنتے مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں صدمے سے گم تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے کچن کی جانب لے جانے لگے، میں چلانے لگی، رونے لگی۔ میں اپنے دیور کو بھی پکارنے لگی جو ساتھ ہی تھا۔ میں رو رو کر کہنے لگی خدارا مجھے چھوڑ دے، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ پر ان کی پکڑ میں نرمی نہ آئی۔ جب کچن سے منسلک سٹور میں مجھے لے کر آئے اور میرے دیور نے نیچے سے چاول کی بوریاں ہٹائیں، میں حیرت سے دیکھنے لگی جب ان بوریوں کے نیچے سے ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ اس گھر میں خفیہ تہہ خانہ بھی ہے، میری تو کبھی نظر نہ پڑی تھی۔ میرے رونے میں تیزی آ گئی، میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور خود کو چھڑوانے کی جی توڑ کوشش کرنے لگی جب میرے دیور نے وہ دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر لے جانے لگے۔ وہ 12-13 کے قریب سیڑھیاں تھیں جن پر میں گرتی پڑتی نیچے اتر رہی تھی۔ میرا دیور بھی پیچھے ہی تھا، جبکہ میرا شوہر میری ساری منتوں اور آنسوؤں کو نظر انداز کیے مجھے اندر لے جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ میں خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی جب وہ مجھے تھوڑا آگے بڑھ کر ایک کمرے میں لائے، اور اندر کا منظر دیکھ کر میں سن پڑ گئی۔ خوف سے بولتی بند ہو گئی، کیونکہ اندر پہلے سے ہی 3 میرا نام عائشہ ہے، میں گجرانوالہ کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ امی جوان تھیں، اسی لیے ماموں نے ان کی دوسری شادی کر دی۔ شادی کے بعد ان کے دوسرے شوہر نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو میری ذمہ داری ماموں نے لے لی۔ میری ماں کے دوسرے شوہر کی طرح میری مامی بھی مجھے قبولنے سے انکاری تھی، لیکن ماموں میرے بے بس نہیں تھے۔ چونکہ سربراہ ماموں تھے تو مامی کا اعتراض رد کر دیا۔ مجھے میرے ماموں نے ہر آسائش مہیا کی۔ میرے ماموں کی سرکاری نوکری تھی، وہ 21ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ گھر بھی سرکاری تھا اور بہت خوبصورت بھی۔ ماموں جان کا اپنا گھر بھی تھا، لیکن رہائش سرکاری گھر میں تھی۔ میرے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں ہی مجھ سے بڑی تھیں۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ گھر میں اب بس میں، میرے ماموں اور مامی رہتے تھے۔ میری مامی نے بھی مجھے قبول کر لیا تھا۔ میرے ماموں ریٹائر ہوئے تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا پڑا جو سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ ہم اپنے ماموں کے ذاتی گھر میں آ گئے، جو پہلے جتنا حسین اور پوش علاقے میں نہ تھا، لیکن تھا اچھا اور صاف ستھرے علاقے میں۔
ہمارے نئے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھیں جنہوں نے پڑوسی کا فرض ادا کرتے خوش دلی سے ہماری شفٹنگ میں مدد کروائی اور ہمیں کھانے پر دعوت بھی دی۔ میری مامی کی ان کی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے محبت کی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے مامی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا تو مامی نے انکار کر دیا کہ ابھی نہیں ہوا، ساتھ ہی ان سے کہا اگر کوئی نظر میں اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتانا۔ میں نے اس لمحے ان آنٹی کے چہرے پر واضح چمک دیکھی تھی، جیسے وہ یہی سب سننا چاہ رہی تھیں۔ انہوں نے اس وقت تو صرف یہی کہا ہاں ہاں ضرور، یہ تو میری اپنی بچی ہے، لیکن اس کے اگلے ہی دن وہ مامی کے پاس میرے رشتے کے متعلق بات کرنے کے لیے حاضر تھیں۔ انہوں نے میری مامی کو اپنے بھانجے کے متعلق بتایا۔ ان کے بھانجے کا نام زین تھا، اچھا پھلتا پھولتا بزنس تھا۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جس نے لو میرج کی تھی اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور باپ فالج کا مریض تھا، آدھا جسم کام نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے محتاج تھا۔ بس ایک خامی تھی کہ لڑکے کی عمر تھوڑی بڑی تھی۔ میری عمر 22 سال تھی اور لڑکے کی 32۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑے تھے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ میری مامی اس رشتے پر رضامند تھی اور ماموں کو بھی کر چکی تھی۔ مجھے اس میں کوئی ان کی ذاتی خار نہ لگی، کیونکہ ان کی اپنی بیٹیوں کی شادی بھی عمر میں بڑے آدمیوں سے ہوئی تھی۔ البتہ مجھے اعتراض ضرور تھا، جسے مامی اور ماموں دونوں نے گنتی میں لائے بغیر میری شادی زین سے کر دی۔ زین بصورت بہت پیارے اور وجی تھے، لیکن مجھے ان سے ڈر لگتا تھا۔ وجہ ان کی پراسرار شخصیت تھی جو مجھے خوفزدہ کرتی تھی۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ بیوی ہونے کے باوجود ان کا اور میرا تعلق صرف ضروریات کی حد تک تھا۔ وہ مجھ سے ایسے محتاط رہتے تھے کہ مجھے اپنا آپ بہت حقیر لگنے لگتا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتی۔ اتنے بڑے گھر میں میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میرا صرف ایک دیور ہی تھا جو مجھ سے بات کرتا تھا۔ جیسے تیسے زندگی گزر رہی تھی، آسائشوں سے بھرپور اور خوشیوں سے خالی۔ جب یہ دوائی کی پرچی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد میرے دیور نے جو میرے شوہر سے کہتے مجھ پر گھناؤنا الزام لگایا، میں سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ میرے شوہر نے میرے دیور پر یقین کر کے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ لیکن تہہ خانے کے اندر کا حال روح لرزا دینے والا تھا۔ وہاں پہلے سے 3 عورتیں موجود تھیں۔ ایک عورت ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ عمر میں بڑی ادھیڑ عمر کی لگ رہی تھی۔ ایک نظر مجھے دیکھتے واپس پلٹ گئی تھی، جبکہ دوسری لڑکی وہاں بچھے گدوں پر لیٹی تھی۔ اس نے میرے چیخنے پر آنکھ سے ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھا، پھر ایسی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تیسری عورت کھڑی نفرت سے زین کو دیکھ رہی تھی، جس نے میرے بالوں کو جھٹکا دیتے مجھے گدے پر دھکا دیا۔ جب وہ عورت بول اٹھی خدا غرق کرے تمہارے بھائی اور تمہیں زین، برباد ہو جاؤ تم۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی، لیکن زین نظر انداز کیے پلٹ گیا۔ میں زین کے پیچھے بھاگی، مگر میرے دیور نے مجھے اندر ہی دھکا دے دیا اور باہر سے دروازہ بند کرتے نکل گیا۔ میں وہاں بیٹھی آنسوؤں سے رو رہی تھی جب گدے پر لیٹی لڑکی نے غصے سے کہا رونا بند کرو، تم نے اب یہیں رہنا ہے۔ میں نے رونا بھول کر اسے دیکھا تو وہ عورت جو زین پر چلا رہی تھی، اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس بات میں سر ہلایا جیسے دوسری لڑکی کی بات کی تائید کی ہو، پر میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سب جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی، اور ادھیڑ عمر عورت نے اپنی تسبیح رکھتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی ہم سب کا قصور یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قیوم آیا ہے۔ قیوم زین کے چھوٹے بھائی کا نام تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں پھر بولی کہ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ تو وہ بولی ہم میں سے کسی نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ پھر وہ جو مجھے بتانے لگی، میرا دل اندھیری گہرائیوں میں ڈوبتا گیا۔ مجھے لگا میں اگلی سانس نہ لے پاؤں گی، کیونکہ وہ جو بتا رہی تھی وہ کسی کی بھی روح لرزا سکتا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ میرے دیور کا نام قیوم ہے، وہ میرے شوہر زین سے 4 برس چھوٹا ہے۔ جب میرا دیور 11 سال کا تھا تب میری ساس یعنی زین کی سگی والدہ اپنے پرانے منگیتر سے واپس محبت میں مبتلا ہو کر میرے سسر سے طلاق لے کر چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد میرے سسر اپنے غم میں آدھے ہو گئے اور زین سب سے نظریں چرا کر چہرہ جھکا کر چلتا کہ کوئی پہچان نہ لے۔ ان سب میں سب سے زیادہ اثر قیوم پر پڑا، جس پر کسی نے توجہ نہ دی کہ اس کے چھوٹے سے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ قیوم جب 15 سال کا ہوا تو میرے سسر نے دوسری شادی کر لی۔ قیوم نے اس شادی کی بہت مخالفت کی، اس نے خودکشی کرنے کی بھی دھمکی دے دی، لیکن میرے سسر نے اس کی ضد کو نظر انداز کر دیا۔ گھر سنبھالنے اور خود قیوم کو اچھی پرورش کی ضرورت تھی، لیکن قیوم نے میرے سسر کی دوسری بیوی کو قبول نہیں کیا۔ وہ مزید خود سر ہو گیا تھا۔
قبول تو زین نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ باپ کی زندگی دیکھتے خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن 3 سال بعد ہی وہ 18 سال کی عمر میں شادی کی ضد شروع کرنے لگا۔ جب اس سے 4 سال بڑے میرے شوہر نے اس کی ضد پر سختی سے انکار کر دیا، لیکن اسے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بار اس کی ضد اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ میرے شوہر اور میرے سسر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میرے شوہر کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کی لاپرواہی اور غیر توجہی کے باعث اس کی شخصیت میں ایک خلا رہ گیا ہے۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے زین نے اس پر بھرپور توجہ دینی شروع کر دی، لیکن اس کی اگلی ضد پر سبھی حیران ہو گئے۔ لیکن اس بار بھی اس کی ضد کے آگے ہار نہیں پڑا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ میرے سسر نے اسے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ اس کی بیوی کا نام ماہم تھا۔ ماہم سے اس کی شادی پسند کی تھی۔ شادی کے کچھ شروع کے عرصے وہ لوگ خوش رہے، لیکن اس کے بعد بھی اکثر قیوم کے چلانے کی آواز آتی، ساتھ ہی ماہم کے رونے کی۔ وہ ماہم کو مارتا تھا، اس پر بے جواز شک کرتا تھا۔ اس کا باہر نکلنا، دور کھڑکی سے باہر دیکھنا، اس پر بھی پابندی تھی۔ ماہم کا جسم آئے روز سوجھا رہتا۔ ایک دن قیوم بھاگتا ہوا آیا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ زین اسے ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ وہاں پتہ چلا کہ قیوم نے زہر کھایا ہے۔ قیوم نے بتایا کہ ماہم نے اسے کھانے میں زہر ملا کر مارنے کی سازش کی اور گھر سے بھاگ گئی۔ اس کا افیئر اس کے کالج کے دوسرے لڑکے کے ساتھ چل رہا تھا، جبکہ ماہم رات کی سیاہی میں قیوم کے ڈر اور اپنی زندگی کے خوف سے بھاگ گئی تھی، جس کا علم میری دوسری ساس کو تھا۔ وہ قیوم کا سچ جانے کے باوجود سچ نہ بول سکیں۔ قیوم کی عورتوں کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دہکتی تھی، اور یہی نفرت اور بے اعتباری وہ زین کے دل و دماغ میں بھر چکا تھا۔ زین اسے اپنی بھرپور توجہ دے رہے تھے، اس سے محبت کر رہے تھے، اسے اپنا وقت دے رہے تھے، جبکہ وہ زین کے دل و دماغ میں بھی یہی نفرت انڈیل رہا تھا۔ ایک روز اچانک میرے سسر فالج کے اٹیک سے زمین پر گر پڑے۔ زین ادھر بھاگتے ہوئے آئے۔ میری ساس فق چہرہ لیے سن کھڑی تھیں جب قیوم نے چلاتے ہوئے کہا، اس ڈائن نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ قیوم نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ابو کو انجیکشن لگا رہی تھی۔ اس نے وہ انجیکشن پلنگ کے نیچے سے نکال کر دکھایا تو زین بے یقینی اور نفرت سے میرے سسر کی دوسری بیوی کو گھورنے لگے، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگیں۔ پھر وہ پہلی عورت تھیں جسے قیوم اور زین نے بطور سزا اپنے گھر کے تہخانے میں بند کر دیا۔ میرے سسر بستر پر پڑ گئے، نہ کچھ بول سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے، صرف اور صرف سن سکتے تھے۔ وہ اکثر روتے تھے، اور اس رونے کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے سسر کو وہ انجیکشن لگانے والا قیوم تھا، جو نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ باپ کی زندگی کی بھی اہمیت نہ رہی تھی۔ گھر میں باپ کو سنبھالنے اور باقی ذمہ داریاں سنبھالنے عورت کی ضرورت تھی، تو زین نے شادی کا فیصلہ کیا۔ قیوم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کہ انہیں کسی عورت کی ضرورت نہیں، عورت بے وفا ہوتی ہے، لیکن زین نے اسے مسئلے سمجھاتے اس کی بات رد کر دی اور اپنی پھپھو سے کہتے کہ ایک عام سی عورت سے شادی کی جس کی عمر تھوڑی بڑی تھی اور موٹی بھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کی وفادار رہے۔ لیکن قیوم کی نفسیات اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زین کی پہلی بیوی کا نام درینہ تھا۔ قیوم نے اس سے دوستی کی اور اسے بتایا کہ بھائی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ درینہ خوبصورت نہیں ہے۔ قیوم کی بات مانتے اس نے پارلر جانا شروع کیا اور جم بھی جوائن کر لیا۔ قیوم نے یہ بات زین کے دماغ میں دوسرے رخ سے ڈالی کہ جب وہ اسے ایسے ہی قبول تھی تو یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ پھر ایک روز قیوم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اسی ریستوران بھیجا جہاں لنچ کے لیے زین جاتا تھا، اور اس لمحے جب زین وہاں سے باہر نکل رہا تھا، اسی لمحے درینہ کی گاڑی وہاں رکی۔ وہ جو کب سے ڈرائیور پر چلا رہی تھی کہ کہاں لے جا رہے ہو، اس کی بات درمیان میں ہی ادھوری رہ گئی جب ڈرائیور اترا اور اس کی جگہ ایک لڑکا بیٹھ گیا۔ زین نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آنکھوں دیکھا کیسے چھٹلایا جا سکتا ہے؟ پھر اس تہخانے میں آنے والی دوسری عورت زین کی بیوی تھی۔ جب تینوں کو شادی راست نہ آئی تو مجبوراً انہیں ایک میڈ رکھنی پڑی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ ایک روز کچن کی صفائی کے دوران اس نے اسٹور کا سامان ہٹایا تو خفیہ دروازہ دیکھ کر چونک گئی۔ وہ ایک نظر پیچھے دیکھتی دروازہ ہٹا کر اندر گئی۔ وہاں دو عورتوں کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ اس کے آتے ہی اس سے مدد مانگنے لگیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی قیوم وہاں پہنچ گیا۔ ان سب کو اس تہخانے میں زندگی گزارتے سالوں ہو چکے تھے۔ اس تہخانے میں ضرورت کی ہر چیز مہیا تھی، لیکن زندگی اندھیر تھی۔ دن کے 2 وقت کا کھانا قیوم ادھر رکھ جاتا تھا اور کہتا کہ تم لوگ تا حیات
یہاں قید رہو گی۔ وہ ادھیڑ عمر عورت بول کر چپ ہوئی تو میں سکتے میں آ گئی۔ وہ لوگ یہاں سالوں سے قید تھے اور رہنے والے تھے، یعنی میں بھی اب انہی قیدیوں میں تھی۔ گدے پر جو لڑکی سو رہی تھی وہ لیلا تھی، اور جو عورت زین پر چلائی تھی وہ عورت زین کی پہلی بیوی تھی۔ میں وہاں بیٹھی زار و قطار رونے لگی۔ کسی نے آگے بڑھ کر مجھے حوصلہ نہیں دیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ حوصلے بیکار ہیں، کوئی تسلی کام نہیں آنی، وہ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزرے، میں روتی اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، پر کسی نے کوئی تسلی نہ دی۔ تیسرے دن زین نیچے تہہ خانے میں آئے تو میں بھاگ کر ان کے سامنے گئی۔ انہیں روتے ہوئے یقین دلانے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، قیوم نے جھوٹ کہا ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سب جو مجھے افسوس سے دیکھ رہے تھے کہ میرے رونے یا معافی مانگنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جو ہوا وہ دیکھ کر وہ سب حیران تھیں۔ زین مجھے خود میں بھینچے روتے رہے اور میں بھی انہیں اپنا یقین دلاتی روتی رہی۔ میرا دیور جو دوائی کی پرچی مجھے دیتا تھا وہ سلو پوائزن کی دوائی تھی۔ وہ مجھے روزانہ وہ پرچی اسی لیے دیتا تھا تاکہ میرا تجسس بڑھے اور میں اس کے متعلق جاننے کے لیے کچھ کروں۔ جب وہ پرچہ میں نے زین کو دکھایا تو اسی لمحے کمرے میں قیوم آیا اور آ کر میرے شوہر کو کہنے لگا کہ بھابھی کھانے میں سلو پوائزن ملاتی ہیں تاکہ ہمیں مار کر ہماری جائیداد حاصل کر سکیں۔ میں معلوم کر آیا ہوں، یہ میڈیکل سٹور پر پوائزن لینے بھی گئی تھی اور اس نے آج کھانے میں ملایا ہے۔ میں نے انہیں زہر ملاتے دیکھا ہے۔ میں تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی جب وہ مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ زین نے ہم سب کو تہخانے سے باہر نکالا۔ لیلا نے اپنی مطلوبہ رقم کی ڈیمانڈ پوری ہونے پر زین کو معاف کر دیا، جبکہ زین کی پہلی بیوی نے معافی کی شرط طلاق رکھی کہ وہ اب زین کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ زین نے اسے طلاق دے دی۔ میرے سسر کی دوسری بیوی نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ جو حالت انہوں نے میرے سسر کی دیکھی تھی وہ بہت روئیں۔ زین بہت شرمندہ تھے، معافی مانگنے لگے۔ میں بالکل خاموش تھی اور حیران بھی کہ زین نے کیسے آزاد کر دیا، اور قیوم کہاں ہے۔ 2 دن تک زین اور میرے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کی پہلی بیوی کی طرح میں بھی طلاق کا مطالبہ نہ کر دوں۔ 2 دن بعد انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے قیوم کے متعلق پوچھا تو جو انہوں نے بتایا میں حیران رہ گئی۔ بھلا اپنی نفرت میں کوئی اتنا آگے کیسے بڑھ سکتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جس روز یہ ساری بات ہوئی اس سے پہلے میں نے قیوم کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی تھیں۔ وہ جب کمرے میں گیا تو وہ خود سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سب خطرناک ہے اور نفسیاتی ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جس دن یہ سب ہوا اس دن وہ کمرے میں آنے سے پہلے کچن میں گیا، لیکن پھر فوراً پیچھے ہو گیا جب میں نے قیوم کو کھانے میں کچھ ملاتے دیکھا۔ اس کے بعد جب قیوم نے تم پر وہ الزام لگایا تو میں اچھے سے واقف تھا کہ قیوم جھوٹ بول رہا ہے۔ 2 دن مجھے سنبھلنے میں لگے کیونکہ میں قیوم کو پاگل خانے بھیج چکا تھا۔ جب قیوم سے ملنے گیا اور علاج کا کہا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، پھر اچانک پینک ہو گیا۔ زین بہت دل برداشتہ ہو کر لوٹے تھے، لیکن وقت کے ساتھ سب بہتر ہو گیا۔ قیوم کا علاج جاری ہے، لیکن اسے گھر میں رکھنا رسکی ہے، اسی لیے وہیں رکھا ہے۔ میرے سسر اب کافی بہتر ہیں۔ میری ساس نے زین کو معاف کر دیا ہے اور زین کا رویہ اب میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت باتیں بھی، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات تو آپ سب بھی تسلیم کریں گے کہ ماں باپ کے کیے گناہ یا ان کی لاپرواہی اور بے توجہی بچوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔